لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدقت يا رب العالمين. خلیل کے فرزند کی عظیمت، خلیل کی عظیمت اور ان کے کردار سے پوری انسانیت کو ملنے والا سبق آج کے دن کی سب سے بڑی تذکیر ہے. خلیل اللہ صرف ملت اسلامیہ کے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے رہنما ہیں. مثلا یہود بھی سیدنا ابراہیم کو اپنے خیال میں رہنما مانتے ہیں، نصارہ بھی. لیکن یہ سعادت ملت اسلامیہ کو نصیب ہوئی کہ وہ سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ التسلیم کے علوم و معارف کی وارث بنی، اور بحمد اللہ تعالی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کردار کا صحیح پرتو، صحیح منظر ملت اسلامیہ کے وجود میں دکھائی دیتا ہے. اللہ کی دوستی میں خلیل اللہ نے جو تاریخ لکھی اس کا ایک نقش اس آیہ کریمہ میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. خلیل اللہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی آبرو اور اپنے فرزند کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے ویرانے میں. اس ویرانے میں جس ویرانے نے پوری دنیا میں آبادیاں تقسیم کرنی تھیں، یعنی آبادیوں کی بنیاد پڑی اس ویرانے میں کہ جو اپنی مثال آپ تھا، پھر اسی نے پوری دنیا میں آبادیاں تقسیم کی. یہ مرکزیت بھی اس کی بے نظیر ہے، بے مثال ہے. تو خلیل کا فرزند عمر کے اس حصے میں پہنچا کہ جب اولاد اپنے والدین کے بڑھاپے کا دنیاوی سہارا بنتی ہے، دنیاوی سہارا بنتی ہے. فطری بات ہے کہ انسان زندگی کے جو مختلف مراحل سے گزرتا ہے ان میں ایک مرحلہ اس کی ضعیفی کا ہے، اس کی ناتوانی کا ہے. اس ضعیفی اور ناتوانی میں اولاد کی جوانی، اولاد کا شباب، اولاد کی قوت اس کے کام آتی ہے. تو سیدنا اسماعیل اپنی زندگی کے اس مقام پر آئے کہ جب وہ اپنے والد کا ہاتھ بٹا سکے، ان کے کام آ سکے. حق تعالی کی طرف سے حکم آیا کہ فرزند کو میری محبت میں پیش کرو. شاید
کسی موقع پر میں عرض کر چکا ہوں، آپ کی یاد کام دیتی ہو کہ انسان کا جسمانی جو پیکر ہے، جسمانی ساخت ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس کے باطن کی اہمیت ہے۔ مجھے ماریشس میں ایک شخص ملا، افریقہ کا سینٹرل پلیس ہے، اس کی دونوں ٹانگیں مفلوج تھیں، سوکھ گئی تھی، دونوں بازو مفلوج تھے، سوکھ چکے تھے۔ تو اس کو ایک ایسی انہوں نے گاڑی بنا کے دی یا ریڑھی بنا کے دی ٹوٹا والوں نے بطور خاص، کہ جو اس کی کھانسی سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کھانسی سے ہی رکتی ہے۔ وہ کھانستا ہے، سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر اس کی پاؤں کی ایک انگلی میں تھوڑی سی جان ہے۔ انہوں نے اس کے جسم میں پورا یعنی تلاشی لی کہ کوئی جز متحرک یا کارآمد مل جائے، تو پاؤں کی ایک انگلی ملی۔ اسی انگلی کے پاس انہوں نے وہ بٹن بنایا جو گاڑی کا رخ موڑتا ہے، وہ اسی انگلی سے کام لے کر گاڑی کو ادھر ادھر کرتا ہے۔ لیکن اس مختصر سا اس کا جو انکمپلیٹ ڈھانچہ ہے، نامکمل سا جسمانی، قرآن کریم کا وہ حافظ ہے، خوبصورت قرأت کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں نہیں، صرف سنیں، اور پھر میں آپ کو کہوں کہ اس کا جسم ایسا ہے، تو آپ کبھی نہیں مانیں گے۔ یا آپ جو سمجھ لیجیے، میں الفاظ بدل دیتا ہوں کہ اس کی ٹانگیں، اس کے بازو، اس کی انگلیاں، ٹانگوں کا جو کام ہے یا صلاحیت ہے، بازو کی جو صلاحیت ہے، انگلیوں کی جو صلاحیت ہے، یہ سارے کے سارے اللہ نے اس کا جو متبادل اس کو دیا ہے، الٹرنیٹ دیا ہے، وہ اس کی آواز ہے۔ وہ جب قرآن کریم پڑھتا ہے تو آدمی یقین نہیں کرتا کہ یہ وہی معذور اور مفلوج شخص ہے۔ حافظہ بھی خوب ہے، قرآن حفظ کر لیا اس نے، اور دینی علوم بھی اس نے پڑھ لی ہے، حدیثیں بھی اسے حفظ ہیں، قرآن بھی حفظ ہے، پڑھاتا ہے۔ تو بھائی اگر ٹانگیں ہی سب کچھ ہوتی، بازو ہی سب کچھ ہوتے، تو پھر تو اسے کچھ نہ ملتا۔ لیکن یہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ محروم نہیں ہے۔ تو پھر اب آپ نے سمجھ لیا کہ دولت یہ نہیں، نعمت تو ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سلامتی بھی عطا فرمائے، لیکن دولت یہ نہیں ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے بڑی پیاری بات کی کہ آدمیت لحم و شحم و پوست نیست۔ آدمیت متوازن سمارٹ باڈی کا نام نہیں ہے، آدمیت جسامت کا نام نہیں ہے، کوئی موٹا تازہ انسان ہے وہ آدمیت کا معیار نہیں ہے۔ آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست۔ آدمیت تو اللہ کی محبت کا نام ہے۔ جس پیکر میں یہ چراغ روشن ہو گیا وہی آدمیت کی عزت بن گیا۔ اگر یہ نہیں تو پھر جانوروں کی سی زندگی ہے، وہ کھاتے ہیں یہ بھی کھاتا ہے، وہ سوتے ہیں یہ بھی سوتا ہے، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں یہ بھی بیمار ہوتا ہے، وہ بھی دنیا چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی دنیا چھوڑ دیتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اور یہ بیچارہ کبھی کبھی نفس کے دھوکے میں آ جاتا ہے،
تو خلیل اللہ ویرانے میں آتے ہیں، اسی جگہ جہاں اپنے فرزند کو چھوڑا ہے، صورتحال بدلی ہوئی پاتے ہیں، کوئی آبادی نہیں تھی، اب آبادی نظر آئی، لوگوں نے وہاں پہلے خیمے لگائے، پھر خس و خاشاک کے جھوپڑے بنائے، جس کو آپ غیر مہذب غیر متمدن زندگی کہتے ہیں۔ لیکن دوستو، ان کچے جھوپڑوں میں بڑے پکے انسان رہتے تھے، ان میں ایمان تھا، ان میں غیرت تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے، غیرت اور ایمان کے بغیر انسان مہذب ہوتا ہے؟ قائل کیجیے اپنے ضمیر کو، اپنے دل و دماغ کو۔ اصرار ہے، بعض احباب کا اصرار ہے کہ روشن خیال بن جاؤ۔ میں نے روشن خیالی کے منظر دیکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں گیا ہوں جہاں سے روشن خیالی آئی ہے، یورپ میں۔ میں نے پہلا جب سفر کیا تھا برطانیہ کا، تو دوست مجھے ایک جگہ لے گئے، سمندر ہے، پانی کی موجیں ہیں، حضرت شاہ صاحب ہم آپ کو دکھائیں، وہ لے گئے۔ لیکن وہاں تو اس کے کنارے پہ جہاں کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ دو ٹانگوں والے جانور بھی پڑے تھے، الکوہل بھی ساتھ پڑا ہے، اور اس قدر بدبو تھی کہ میں گاڑی سے نکل کر واپس بیٹھ گیا اور سارے شیشے میں نے چڑھا لیا، اس لیے کہ مجھے ایسے لگا جیسے نہایت ہی گندے باتھ روم، یعنی کوئی ریلوے کے باتھ روم میں آ گیا۔ نہایت غلاظت اور بدبو سے بھری ہوئی فضا اور ہوا۔ الکوہل نے انہیں بے ہوش کیا، اور بے ہوش ہونے کے بعد پھر جو کچھ ہوتا رہا ہوتا رہا۔ کچھ دوستوں کا اصرار ہے کہ اسی طرف آ جاؤ، یہی راستہ ترقی کا ہے، اس کو ترقی کہتے ہیں۔ ہوگی بھائی، آخر تو وہ بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہوا ہے، لیکن ہم ان پڑھوں کو یہ ترقی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور ہماری دعا ہے اللہ ہمیں اس ترقی سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اس ترقی سے محفوظ رکھے۔ تاہم ہم یہ دعا بھی مانگتے جا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھا بھی وہی چیز رہے ہیں۔ ہاں جی، یعنی بیٹھے ہوئے ہیں اس گاڑی میں جس کا رخ پشاور کی طرف ہے، اور دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں لاہور پہنچا دے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے۔ بھئی اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، لیکن تم بھی تو اپنا رخ صحیح رکھو، اپنی زندگی کا، اپنی حیات کا رخ تو صحیح رکھو۔ لگاتے ہو کیکر کا درخت اور مانگتے ہو اللہ سے سیب، وہ دے تو سکتا ہے، ہر شے پہ قادر ہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے خیر مانگتا ہے لیکن شر کے راستے پہ چلتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے، اور اللہ کے ساتھ جو مذاق کرے اس سے بڑا نمک حرام اور اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے جی، جو اللہ کے ساتھ مذاق کرے۔ تو جھوپڑوں میں ایک آبادی منظم ہو چکی تھی، جرہم کا قبیلہ وہاں آ کے آباد ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف، بیٹے کو ساتھ لیا اور ادھر مینا کی طرف آ گئے۔ آبادی وہاں تھی جہاں حرم شریف ہے، بیت اللہ، اس کے ساتھ وہ جو جگہ ہے صفا اور مروہ والی، جہاں حاجی دوڑتے ہیں، سعی کرتے ہیں سیدہ حاجرہ کے اس میں اتباع میں۔ میں نے ایک خان صاحب کو دیکھا، وہ بیچارہ شاید بہت ہی دھکے کھا کے آیا ہوگا طواف میں، صفا مروہ میں، تو یہاں مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ کھڑا کہتا ہے، یا رسول آپ کا روزہ بہت اچھا ہے، ادھر صفا بھی نہیں ہے مروہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بہت دھکے کھا کے آئے ہو، حالانکہ ان دھکوں میں بھی بہت
لطف ہوتا ہے، بہت پیار ہوتا ہے، مگر یہ اپنی اپنی کیفیت کی بات ہے نا جی، یہ اپنی اپنی کیفیت کی بات ہے۔ ہاں، اللہ سے تعلق صحیح ہو تو پھر وہ دھکے بھی سکون پہنچاتے ہیں، اور اگر اس سے تعلق کمزور ہو تو ایئر کنڈیشن روم میں بھی سکون نہیں ملتا۔ وہاں سے مینا تقریباً 5 یا 4 تقریباً 4 کلومیٹر بنے گا، 5-4 کلومیٹر۔ سیدنا ابراہیم یہاں لاتے ہیں اپنے فرزند کو، اور قرآن کریم نے ہو بہو وہی الفاظ اپنے دامن میں محفوظ کر رکھے ہیں جو خلیل اللہ نے فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا یا بنی، یہ بنی تصغیر ہے بنی کی، تصغیر ہے۔ جیسے آپ پیار میں اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا یا بچہ، مختلف الفاظ ہوتے ہیں۔ عربی میں یہ اس کی تصغیر ہے، محبت کا انداز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو انہی الفاظ کے ساتھ فرمایا، یا بنیا کہہ، انی اری فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا نا، خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف، بیٹے کو ساتھ لیا اور ادھر مینا کی طرف آ گئے۔ آبادی وہاں تھی جہاں حرم شریف ہے، بیت اللہ، اس کے ساتھ وہ جو جگہ ہے صفا اور مروہ والی، جہاں حاجی دوڑتے ہیں، سعی کرتے ہیں سیدہ ہاجرہ کے اس میں اتباع میں۔ میں نے خان صاحب کو دیکھا، وہ بیچارہ شاید بہت ہی دھکے کھا کے آیا ہوگا طواف میں، صفا مروہ میں، تو یہاں مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ کھڑا کہتا ہے یا رسول آپ کا روزہ بہت اچھا ہے، ادھر صفا بھی نہیں ہے مروہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بہت دھکے کھا کے آئے ہو، حالانکہ ان دھکوں میں بھی بہت لطف ہوتا ہے، بہت پیار ہوتا ہے، مگر یہ اپنی اپنی کیفیت کی بات ہے نا جی، یہ اپنی اپنی کیفیت کی بات ہے۔ ہاں، اللہ سے تعلق صحیح ہو تو پھر وہ دھکے بھی سکون پہنچاتے ہیں، اور اگر اس سے تعلق کمزور ہو تو ایئر کنڈیشن روم میں بھی سکون نہیں ملتا۔ وہاں سے مینا تقریباً 5 یا 4 تقریباً 4 کلومیٹر بنے گا، 5-4 کلومیٹر۔ سیدنا ابراہیم یہاں لاتے ہیں اپنے فرزند کو، اور قرآن کریم نے ہو بہو وہی الفاظ اپنے دامن میں محفوظ کر رکھے ہیں جو خلیل اللہ نے فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا یا بنی، یہ بنی تصغیر ہے بنی کی، تصغیر ہے۔ جیسے آپ پیار میں اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا یا بچہ، مختلف الفاظ ہوتے ہیں۔ عربی میں یہ اس کی تصغیر ہے، محبت کا انداز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو انہی الفاظ کے ساتھ فرمایا، یا بنیا کہہ، انی اری فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا نا، خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ ایک ہے انی اذبحک اور ایک ہے ذبحتک۔
ذبحتو کا ایک، انی اذبحو کا ایک۔ ذبحتو کا کے معنی ہیں میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر چکا، تجھے ذبح کر چکا، اور انی اذبحو کا کے معنی ہے میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ کر چکا اور کرتا ہوں، اس کا فرق آپ محسوس خوب کر سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ ذبحتو کا میں تجھے ذبح کر چکا، بلکہ فرمایا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، تو اب اپنی کتاب دل سے اس کی تعبیر بتا مجھے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اسماعیل اس مقام پہ تو نہیں ہے کہ جب اللہ ان کو مسند نبوت پہ بٹھا دے، لیکن کم سن ہونے کے باوجود بالغ نظر ہے، کم سن ہونے کے باوجود بالغ نظر ہے۔ سنتے ہیں الفاظ، ارا فی المنام کہا ہے کہ دیکھتا ہوں خواب میں، نہیں کہا کہ میرے اللہ نے فرمایا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ أَنِّي ذَبَحْتُكَ، نہیں فرمایا، لیکن یہ ان کی سعادت مندی تھی کہ پیغمبر کا خواب ہے، پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ جب کوئی عام آدمی خواب دیکھے تو اس کی کئی تعبیریں ہوتی ہیں، یہ فرق ہے کسی عام آدمی کے خواب میں اور اللہ کے رسول کے خواب میں، کہ کوئی عام آدمی خواب دیکھے تو اس کی کئی تعبیریں ہیں، لیکن جب کوئی پیغمبر خواب دیکھتا ہے تو اس کی ہو بہو تعبیر ہے، جو دیکھا ہے وہی تعبیر ہے، کوئی اور تعبیر نہیں ہوتی۔ علامہ ابن سیرین کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے انگارے ہیں، فرمایا سامان نکالو، بچوں کو ہٹاؤ، تمہارا مکان گرنے والا ہے۔ اس نے ایسا کیا، کچھ دیر بعد مکان گر پڑا۔ 4-5 مہینے گزر گئے، پھر ایک آدمی آیا، عرض کیا میں نے خواب دیکھا ہے میرے چارپائی کے نیچے انگارے دہک رہے ہیں، فرمایا اسی جگہ کو کھودو، انشاءاللہ تمہیں زر سرخ ملے گا، تمہیں کچھ ملے گا۔ اس نے جب جگہ کھودی تو اس میں ایک دفینہ ملا سونے کا، بہت بڑا طباق بھرا ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، خواب تو ایک جیسا ہے، ایک کو کہا مکان گر جائے گا، دوسرے کو کہا تمہیں زر سرخ مل جائے گا۔ فرمایا جو پہلے نے خواب دیکھا تھا وہ گرمی کا موسم تھا، اور گرمی میں آگ سے نقصان ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے آدمی کو، اس کی تعبیر میں نے وہ دی۔ اور اس نے جو خواب دیکھا تو وہ سردی کا موسم تھا، اور سردی میں آگ سے سکون ملتا ہے، اس کی میں نے یہ تعبیر دی۔ تو یہ عام آدمی کا خواب ہے جس کی مختلف تعبیریں اہل نظر کرتے ہیں، اہل نظر جس کی مختلف تعبیریں کرتے ہیں۔ اب یہ اسماعیل کی سعادت مندی ہے جس کو علامہ اقبال فیضان نظر کہتے ہیں۔ فیضان نظر کہتے ہیں کہ یہ جوہر یونیورسٹیوں سے، اداروں سے نہیں ملتا، یہ جوہر اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے، اہل نظر کے قرب سے ملتا ہے۔ فرمایا یا ابتی، تو ابا جان اگر آپ نے ایسا دیکھا ہے، اس کی تعبیر میرے دل کی کتاب میں یہ ہے کہ افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا ہے وہ کیجیے۔ افعل ما ترى نہیں کہا، خلیل نے تو فرمایا انی ارا، اب ارا کا جواب ہو سکتا تھا ترا، خلیل نے کہا میں نے دیکھا ہے، تو اسماعیل فرماتے جو دیکھا ہے وہ کیجیے، لیکن اسماعیل نے یہ نہیں کہا، فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر، جو حکم دیے گئے ہیں وہ کر گزریے۔ اچھا تو میں تو کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ سفر میں نے شام سے یہاں تک کا اسی لیے کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کر گزروں، لیکن فانظر ماذا ترى، تو بھی تو اپنی بات بتانا، اس لیے کہ ابھی تجھ پہ محنت نہیں ہوئی، ابھی میں نے تیری تربیت نہیں کی۔ فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے. بھائی کچھ درخت یا کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن پر محنت کرتے ہیں تو کانٹے جھڑ جاتے ہیں، ان کے کانٹے ہٹانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. کچھ پودے بغیر کانٹوں کے ہی پیدا ہوتے ہیں، کچھ پودے بغیر کانٹوں کے ہی پیدا ہوتے ہیں، ان پر کوئی اتنی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی. تو اسماعیل وہ فرزند ہے، اسماعیل وہ فرزند ہے کہ اس کو سعادت وراثت میں ملی، اس کو سعادت وراثت میں ملی، ریلیشن میں ملی. چنانچہ اسی سعادت کی روشنی میں جواب دیا مجھے آپ صبر کرنے والوں سے پائیں گے. عزم بھی ہے، ارادہ بھی ہے، لیکن اللہ کا دامن نہیں چھوٹتا، اللہ کا دامن نہیں چھوٹتا. انشاءاللہ کہا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل ارادے کے باوجود، حالات کی موزونیت کے باوجود، جب کوئی بات کہو تو انشاءاللہ ضرور کہا کرو، انشاءاللہ کے بغیر کوئی بات نہ کہا کرو. اس لیے کہ جب تم انشاءاللہ کہہ دو گے تو آنے والے وقت کا ایک ایک لمحہ اللہ کی امانت میں چلا جائے گا، اس کی نظر کرم تمہاری حفاظت کرے گی. انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے انشاءاللہ کہا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. اب ہمارے ٹیڑے قدم وہی سیدھے کرے گا. اگر ہمارا کوئی قدم ٹیڑا اٹھا تو وہ اپنے کرم سے سیدھا کر دے گا. فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل نے اپنا ماتھا زمین پہ رکھ دیا. باپ کو مشورہ دیا کہ آخر تو میں تیرا بیٹا ہوں، آخر تو ہمارا ایک خونی تعلق ہے، اور فطری تقاضا اپنی جگہ. آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو حکم اللہ کا ہوا ہے وہ کر گزرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، مگر انسانی فطرت کے پیش نظر آپ اپنی نظر کو ادھر کر دیجیے، جس کی عملی صورت یہ ہے کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے، کپڑا لپیٹ لیجیے. پتہ نہیں ہمارے مرزا صاحب آئے ہیں کہ نہیں. بصارت کو بند کر دیا، بصیرت کی حکمرانی چلی. ہم ابھی بیٹھے تھے تو بات ہو رہی تھی کہ یہ بصارت کیا ہے اور بصیرت کیا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، اہل نظر ہیں، اچھا ذوق رکھتے ہیں، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ بصارت کیا ہے اور بصیرت کیا ہے. تو میں نے ان سے کہا بصارت یہ ہے جو چہرے کی آنکھوں میں ہے، اور بصیرت یہ ہے، یعنی البصارت من العینین، بصارت جو ہے دو آنکھوں سے ہے، والبصیرت من القلب، اور بصیرت وہ ہے جو دل سے روشنی پیدا ہوتی ہے، تو دل کے نور کو بصیرت کہتے ہیں، اور چہرے والی آنکھوں کو بصارت کہتے ہیں. تو بصارت پہ پابندی، بصیرت کی حکمرانی. ہاں، اور اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے فرزند کے گلے پہ چھری چڑھائی. رب العالمین نے فرمایا نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے اپنے ابراہیم کو پکارا، ہم نے ابراہیم کو پکارا. وہ چھری چلا رہے تھے، چل تو رہی تھی، کام نہیں کر رہی تھی، چل رہی تھی لیکن کام نہیں کر رہی تھی. تو خیال آیا کہ امتثال امر الہی میں کہیں کوئی خلل تو نہیں پڑ رہا، ناکامی تو نہیں ہو رہی. نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. تو ادھر ہاتھوں پہ گرم گرم خون محسوس ہوا،
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کے مصداق کہ گلا تبدیل ہو گیا تھا. اسماعیل کی جگہ ایک جانور، ایک دمبا رکھ دیا گیا، اس کا گلا کٹا اور خون آیا. تو ہاتھوں پہ خون آیا، اوپر سے خون آیا. بات مل گئی، تطبیق ہو گئی. تو پٹی کھول کے دیکھا کہ دمبا تڑپ رہا ہے اور اسماعیل سامنے کھڑا متبسم ہے. پھر خیال آیا کہیں ٹارگٹ مس تو نہیں ہو گیا. رب العالمین نے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ٹارگٹ کوئی مس نہیں ہوا، تو نے احسان کا راستہ اختیار کیا. ہم محسنین کو اسی طرح احسان سے جواب دیا کرتے ہیں. تو جس عشق کے چیپٹر میں تم آزمائے گئے کامیابی مبارک ہو. عشق کے جس چیپٹر میں تمہارا امتحان ہوا اس میں کامیابی مبارک ہو. بیٹے کو بھی لے جاؤ کہ حاجرہ منتظر ہے، اور میری طرف سے کامیابی کی سند بھی لے جاؤ. آج ملت اسلامیہ نے اس کردار کی یاد میں قربانی دی. اس کا پیغام یہ ہے، اس قربانی کا پیغام یہ ہے کہ زندگی کے سفر میں اپنی ساری خواہشات اللہ کی مرضی پر قربان کرنے کا اسٹیمنا بنائیے. اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی پر قربان کرنے کا اسٹیمنا پیدا کیجیے. آپ کا نفس اس راستے کو چاہتا ہے اور اللہ اس راستے کو چاہتا ہے. تو چنا خواہی خدا خواہد چنی. تو وہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے. تو چنا خواہی خدا خواہد چنی، میدہت جزدہ مراد المتقین. تو پھر اللہ متقین کی مراد پوری کیا کرتے ہیں. اپنی خواہشوں کو اللہ کی مرضی کے پابند بناؤ گے تو ساری کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی ہمیں اپنے شاندار ماضی سے عملی نسبت عطا فرمائے. موسم بھی ٹھنڈا ہوا اور میری قوم غالباً آج گوشت خوری کے سفر میں ہے، تو کچھ احباب بہرحال کم آئے، مگر میں اس کو بھی غنیمت سمجھتا ہوں. جو دوست تشریف لا سکے، صبح کی عید کے اجتماع میں بھی تشریف لائے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں امت مسلمہ کو اللہ حقیقی عید نصیب فرمائے. ہماری کیا عید ہے. اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو لاکھوں آنکھیں اشک بار ہیں، لاکھوں بچے رو رہے ہیں، لاکھوں مائیں رو رہی ہیں، لاکھوں بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتری ہوئی ہیں، اور ہزاروں لاشیں بکھری پڑی ہیں جن کی تجہیز و تکفین کا اہتمام نہیں ہو سکتا. اور دنیا کا سب سے بڑا فرعون آج کے دن پرنٹ میڈیا میں اس کا یہ بیان شائع ہوا آج کے دن کہ ہم اسی طرح اسلحہ کے زور پر جہاں چاہیں گے چڑھ دوڑیں گے اور ہم پش کریں گے، دنیا کو پش کریں گے. بہرحال میری دعا ہے اللہ امت مسلمہ کو حقیقی عید نصیب فرمائے، اور ہماری حقیقی عید اس وقت ہوگی جب ہمارا دین، ہمارا ایمان اور ہمارا مستقبل محفوظ ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك،
وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لم تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين قاتل المشركين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وحفصة وزينب وعائشة وأم حبيبة وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم والباقين من العشرة المبشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين اللهم لعن الكفرة والمنافقين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم وجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجاهدوا في الله حق جهاده
واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة فرعون وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا منه. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وألف بين قلوبنا كما ألفت بين عبادك الصالحين.
اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة یا رب العالمین. عالم اسلام کی مدد فرما، امت مسلمہ کو عالمی مرکزیت سے ہمکنار فرما. بزندان اسلام دنیا بھر میں جہاں کوئی مظلوم و مجبور ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما. عراق، فلسطین، کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، افغانستان کے مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو اندرون و بیرون خطرات سے اپنے کرم سے محفوظ معمول فرما. یا اللہ وطن عزیز کی نظریات کی اساس کی حفاظت فرما، اسے قرآن و سنت پر مبنی آئی اور دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والے عادلانہ طرز زندگی سے ہمکنار فرما. اپنے کرم سے روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. بالخصوص تیرے جن بندوں نے اس سلسلے میں دعا کے لیے کہا یا رب العالمین سب کو شفا کاملہ عطا فرما. ہمارے چودھری سلطان صاحب کی والدہ عین ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. ہمارے فراس میں ایک عزیز کی اہلیہ علیل ہیں، اسپتال میں زیر علاج ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. اسی طرح اور بھی برطانیہ سے، جرمنی اور امریکہ سے فرزندان اسلام نے دعا کے لیے کہا. میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اے اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما. بے شک ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کرنے والے. یا اللہ ہم بہت چھوٹے ہیں، تو بہت بڑا ہے. تو اپنے کرم سے ہماری غلطیوں کو گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تیری ناراضگی کے آثار نظر آتے ہیں، تو اپنے غضب سے ہمیں بچا لے. ہمیں ہمارے اعمال کے رد عمل سے محفوظ فرما لے. اے اللہ فیصلے ہمارے اعمال کے مطابق نہیں، اپنے کرم کے مطابق فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہر فتنے سے محفوظ محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم. الحمد لله